ابھر رہے ہیں زمانے میں چار سو فتنے، ابھر رہے ہیں زمانے میں چار سو فتنے، الہی خیر ہو اس کی جو گھر حسین کا ہے۔ علم کے سائے میں مسرور جو بھی رہتا ہے، علم کے سائے میں مسرور جو بھی رہتا ہے، خدا ہے اس کا محافظ وہ گھر حسین کا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے پاکستان کے موجودہ حالات۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ آج شکارپور میں نماز کے دوران بم بلاسٹ ہوا ہے اور 20 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں اب اور 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ تو جی سسٹر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ مطلب وہی بات کری تھی میں کال لانے سے پہلے کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور پے در پہ یہ واقعات جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ پچھلے دنوں جو امام بارگاہ کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد لگا کہ شاید سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سخت ہو جائے گی اور بہت جو حکام ہیں وہ زیادہ جو الرٹ ہو جائیں گے، لیکن اس کے فوراً بعد کچھ زیادہ دن نہیں گزرے اور دوبارہ پھر یہ جو ہے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ اور اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ جی بالکل، ایک کال ہے سسٹر، آپ لیجیے کال۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بھائی، کہاں سے بات کریں؟ میں افضل بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ جی پلیز آپ اپنا ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ بند کر لیں تاکہ ہم ٹھیک سے بات کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جی فرمائیے۔ جی میں آن ایئر ہوں؟ ہاں جی بالکل، آپ لائیو آن ایئر ہیں۔ آپ دونوں بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ بے شک بے شک۔ اور خبروں میں آپ نے یہ پڑھی تھی خبر کہ پولیس کے کسی افیسر نے یہ بیان دیا کہ دھماکے کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ جی تو یہ بڑی ہی حیرتناک اور افسوسناک بات ہے کہ ان کو پہلے اطلاع دے کے تو وہ دھماکہ کریں گے، ان کو تو بات کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا۔ پھر وکلاء نے جو مذمت کی ہے اس کی فوجی عدالتوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے، اور جو خود کا شملہ آور ہیں یا جو دہشت گرد ہیں وہ دناتے پھرے اور دھماکے کرتے رہے، اور جو سول عدالتیں ہیں وہ ان کو جیسے پہلے چھوڑتی تھی اب بھی چھوڑتی رہے، اور ایسے ہی ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف چلتا رہے اور ملک میں کوئی سختی یا عدل و انصاف والی بات نہ ہو۔ اور یہی وکلاء ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے قاتل کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھی، بالکل جس نے تو یہ وکلاء اب دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے کی یہ حالت ہے تو وہ بیچارے جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور مولوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ آج کا جو دوسرا آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ دیکھیں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کا نام لیا جاتا ہے، صحیح، اور باقی ملکوں کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے مقابلے میں میرا خیال ہے کہ مولوی بھی سب سے زیادہ پاکستان میں ہی ہے۔ جی تو ان سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے اسلامی جمہوریہ کو، اسلام کا نام جب لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مومنین کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ مومنین وہ ہوتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کے سچے نیک اور پاک بندے، عبادت گزار اعلیٰ اخلاق والے با کردار مسلمان ہوتے ہیں۔ بالکل بے شک، بالکل ایسے لوگ جہاں بھی ہوں گے وہاں کا معاشرہ پرامن ہوگا، وہاں ایمانداری پھیلے گی، وہاں پر سچائی اور نیکیاں اور اتحاد ہوگا، اور عدل و انصاف اور بھلائی اور اثار، محبت اور اخوت، عاجزی اور انکساری، نرمی اور پاکیزگی، خیرخواہی کا جذبہ، شرم و حیا، وسعت حوصلہ، غریب کی ہمدردی اور دکھ دور کرنے کی عادت، پاک اور نرم زبان کا استعمال، اور ایک دوسرے کا ادب و احترام اور بلند عزم اور ہمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیاں ہیں، اور یہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں نے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اب جب سے پاکستان بنا ہے 67 سال ہو گئے ہیں، اگر یہ مولوی قرآن کریم کی تعلیم دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے جس کا ابھی میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، تو کیا ان کو کسی نے روکنا تھا؟ جب یہ نفرت کی تعلیم دیتے رہے، قتل و غارت کی تعلیم دیتے رہے، اسلام کے نام پر اور رحمت للعالمین کے نام پر نفرت کی تعلیم دے کے
یہ قتل و غارت کی تعلیم دیتے رہے تو ہر حکومت کی آنکھوں کے سامنے یہ کر رہے تھے, انہوں نے روکا نہیں اپنے مفادات کی خاطر, وہ کہتے تھے. تو اگر یہ صحیح تعلیم دیتے تو ان کو پھر بھی نہیں روکنا تھا, لیکن انہوں نے نہیں دی. اب جو تعلیم انہوں نے دی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو فرقہ واریت اور نفرت اور تنگ نظری اور انتہا پسندی نظر آ رہی ہے. دہشت گردی, قتل و غارت, جھوٹ اور ڈاکے, چوریاں, جوا, زنا, تکبر, سفاکی, اغوا, برائے تاوان, کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. اور ناانصافی ہے, اسمگلنگ ہے, بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں اغوا ہو جاتے ہیں, بطہ خوری, ملاوٹ اور جعلی ادویات اور ضمیر فروشی اور تیزاب پھینکنا. آپ دیکھیں عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو سزا ملی ہو. ناک کاٹ, عورتوں کے ناک کاٹ دیے جاتے ہیں. اس سے بڑی جو غیر انسانی حرکت ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں ریپ کر کے قتل کی جاتی ہیں, مردار جانوروں کا حرام گوشت بک رہا ہے. کوئی مولوی آپ کو سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ یہ غیر اسلامی کام ہے, ہم نے نہیں ہونے دینا. اور اس قدر انہوں نے یہ جو ہے نا انتہا پسندی جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں, انہوں نے اس قدر پھیلا دیے کہ لوگ برداشت نہیں کرتے, زندہ لوگوں کو اٹھا کے آگ میں پھینک رہے ہیں. اور کوئی مولوی احتجاج نہیں کرتا کہ یہ غیر اسلامی حرکتیں نہ ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ دیکھیں الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, گینگ ریپ ہوتے ہیں, قبروں میں مردے بھی محفوظ نہیں ہیں. آج میں کروڑوں کی کرپشن ہوئی تھی. ایک یہ خبر آئی تھی کہ 15 من اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن پکڑی گئی, جعلی ڈگریاں, 800 بوتل شراب برآمد. یہ اسلامی ملک ہے, مولویوں کو شرم نہیں آتی کیا وہ؟ اور نام کیا رکھے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی, اور دوسرے نے نام رکھا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام. اور بھائی اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. ہم یہاں پر صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان مولویوں کے چنگل سے چھڑائے, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ ان مولویوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور سچائی کو پکڑے اور عدل و انصاف کو قائم کریں, تاکہ یہ ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف گامزن ہو. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ ہمارے کالر تھے. ایک اور کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو. جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. نقوی بول رہا ہوں. جی آج سب سے پہلے تو یہ المناک خبر جو پاکستان کی شکارپور کی ہے, جی ہم تو شروع سے کہتے آئے ہیں کہ کس کس کو مارو گے, ساری قوم حسینی ہے. بے شک. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, اور ہم نے وہ راستہ چنا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک قول بھی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ شیعو ہم آپ کی سفارش کیوں کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کا انہوں نے بتایا تھا کہ ان موجودہ حالات میں جو آج کے ہیں اور جو آج سے 1400 سال پہلے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو دوسروں کی طرح ان کے مجموعوں میں جا کے عیش و عشرت کرتے, مزے سے رہتے, ڈر خوف سے دور رہتے. لیکن آپ لوگوں نے یہ ساری عیش و عشرت, یہ ڈر خوف, یہ چیز چھوڑ کے آپ نے ہمیں اپنایا اور شیعت کو اپنایا, تکلیفوں میں, شہادتوں میں اور زخمی ہونوں میں یہ سارا کچھ اپنایا. تو یہ سارا کچھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو ہمارے سے محبت ہے, اور یہ محبت کا صلہ ہم آپ کی سفارش میں دیں گے. یہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے. تو جب ہمیں امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے کیونکہ دنیا میں تم نے مشکل وقت گزارا ہے اور مشکل وقت گزار رہے ہو, تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک دھماکہ کیا 10 دھماکے بھی کریں گے. یہ قوم حسینی ہے, ان کو امام حسین مل گئے ہیں تو انہیں اور کیا چاہیے. اس سے بڑی اور کیا ہمیں کون سی ایسی چیز چاہیے جو امام حسین سے بڑھ کے ہو. تو یہ جب بھی دھماکے کریں گے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ہم اور امام حسین کو زندہ کریں گے, ہم اور لبیک یا حسین کہتے رہیں گے, اور ہم اور لبیک یا حسین کے نام پہ قربانیاں دیتے رہیں گے. یہ قربانیاں کم نہیں کر پائیں گے, یہ خود ختم ہو جائیں گے, لیکن ہماری قربانیاں ختم نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ امام حسین کا نام جو زندہ کیا تو یہ قیامت تک زندہ رہے گا, کیونکہ امام حسین نے قربانی دے کے اللہ کا نام زندہ کیا. امام حسین نے قربانی دے کے اسلام قتل حسین اصل میں مر گیا یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کربلا
والوں نے جو اپنایا راستہ انشاءاللہ ہماری سفارش ہوگی. انشاءاللہ ہم راہ حق میں ہیں اور انشاءاللہ راہ حق پہ رہیں گے. ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکا 1400 سال سے اور آج بھی کوئی نہیں ہٹا پائے گا. لیکن نقوی بھائی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم اماموں کے قول پر الحمدللہ یقین بھی رکھتے ہیں، تو کیا ہم دنیا میں اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کے سہارے؟ اسی طرف آنے والا تھا. اب میں پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کرنے والا تھا، اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی. جی یہ میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ تم دھماکے کر کے ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے. میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ قوم حسینی ہے، بالکل اس کو شہادتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آ گئی آپ کے پاکستان کے موجودہ حالات کی بات. تو میری بہن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دوسری عالمی جنگ میں ترکی اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ دو ملک آپس میں لڑتے تھے تو علاقہ ترکی کا چھین کے لے جاتے تھے. بے شک. تو ترکی کا نام دوسری عالمی جنگ میں مرد بیمار رکھ دیا گیا تھا. بالکل یہی حالت اب ہماری ہے. ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں گروپ بازیوں میں بڑے ہوئے ہیں اور یہی کمزوری ہمیں کمزور اتنا کر چکی ہے کہ جھگڑے ان کے اپنے ہوتے ہیں تو آگے شیعوں کے ماں بارگاہ کو اڑا دیتے ہیں. اس لیے اڑاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اتفاق نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہیں. آج بھی اگر ہم عارف حسینی کی طرح، علامہ عارف حسینی کی طرح، مفتی جعفر کی طرح ایک لیڈر چن کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آج ہماری قوم ایک ہو جائے تو 5 کروڑ مسلمان شیعہ کو کام نہیں ہے پاکستان میں. صرف ہمیں تقسیم کر کے گروپوں میں مارا جا رہا ہے اور اپنے بھی مروا رہے ہیں اور باہر کے بھی مار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک مرتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں. 26,000 اب تک ہم شہید کروا چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم ایک لیڈر بنا لیں، ہم ایک شیعہ قوم ہو جائیں. ہر ایک اپنی دفلی بجا رہا ہے، ہر ایک نے اپنی 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنا لیڈر بنا کے اپنے گروپ کو لے کے چل رہا ہے. اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ میں نے یہ کہا کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری کے لوگوں نے رستے بنا لیے. یہ دیوار تو ہم نے اپنے گھر کی خود گرائی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. یہ کمزوریاں تو ہماری خود اپنی ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. آج ہم اکٹھے ہو جائے، آج ایک ہو جائے، آج کوئی ایک لیڈر مان لے. ہم کسی کو لیڈر نہیں کہتے، کوئی ایک لیڈر آ جائے اور ہم ایک کر کے ایک میدان میں کھڑا کر لے تو انشاءاللہ ہم زیادہ جیسے ملاؤن کی کو منہ موڑ کے آ گئے تھے، اس کے اپنی باتیں منوا لی تھی. وہ تو فوجی ڈکٹیٹر بھی تھا اور ملاؤن بھی تھا. تو یہ تو آج کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صرف ہماری کمزوریاں ہمارے اندرونی حالات ہیں، ہماری گروپ بندیاں ہیں. ہمارے گروپوں نے ہمیں مروانا بھی ہے اور مروا بھی رہے ہیں. 26,000 مروانے کے باوجود بھی ابھی ہم اکٹھے نہیں ہیں. ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. اچھا جی کوشش کر رہے ہیں اکٹھے ہونے کی، جب پوچھو کوشش کرتے کرتے 26,000 اور مروا لیں گے. اور اس کے بعد جب ان کی باری آئے گی، جب یہ مریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ واقعی اب یہ گئے ہیں اور یہی حالت اب ان کی بھی ہوگی. تو میں آج اپنے عوام سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، سب مسلمان بھائی ہیں اور سب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کوئی کے اسلام کے باہر نہیں ہے. تو جب تک شیعہ سنی بھائی اکٹھے ہوں گے تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے. ورنہ شیعہ آج مریں گے، کل سنیوں کی باری آ جائے گی، کل سنیوں کی باری آئے گی تو پھر ختم ہو جائیں گے. تو یہی وہ لوگ چاہتے ہیں جو آج دھماکے کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی دو ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور جو اسلام کو اصل حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو ختم کر کے قتل و غارت والا بدنام ترین اسلام لانا چاہتے ہیں جس میں بچوں کے گلے کاٹو، بڑوں کے کاٹو اور جہادی نکاح کرو اور یہ کرو، بکواس ساری شروع کر دو. تو یہی وجہ ہے کہ اب شیعہ سنی اکٹھے ہو کے ان غیر اسلامی چیزوں کا، ان گروپوں کا، غیر اسلامی گروپوں کا جو اسلام کے نام کے آگے بڑھ رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. پہلے شیعوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، اس کے بعد پھر سنی بھائیوں کے ساتھ مل کے اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ پاکستان کو بچا سکے، دین کو بچا سکے، اسلام کو بچا سکے اور لبیک یا حسین کہہ کے ان کا مقابلہ کر سکے. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. یہ ہمارے تھے نقوی بھائی. بہت بہترین بات کہ پہلے شیعوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر سنی شیعوں کو، دونوں کو اکٹھا ہو کے ان سب کا مقابلہ کرنے پڑے گا. ایک اور کال ہے سر، کال لیجیے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہر بی بی آپ کو اور صدف بٹیا تم کو سب کو بہت سا سلام، دعائیں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. تعزیت کے میں الفاظ پیش کروں گی. بہت افسوسناک خبر ملی ہے آج اور دل رو رہا ہے. صبح سے عجیب و غریب یہ واقعات ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور
میں ایک التجا ہے امام زمانہ سے آج کے جمعے کے صبح کے حوالے سے. بسم اللہ. اور تم لوگ بھی یہ آخر میں جو ایک ہے الاجل یا امام زماں الاجل تم بھی ساتھ دینا. جی بسم اللہ. الاما یہ ہے اس کا نام ہے التجا اس نظم کا, اور ڈاکٹر مظہری نے یہ لکھی ہے. الاما الاما الحذر الحذر یا امامی زماں قائم منتظر یا ہادی دین حق مہدی مقتدر. الاجل الاجل یا امام زماں. گھور اندھیر ہے 400 اس گھڑی, اور ظلمت شب گراں ہے گراں تیرگی. ماہ کامل چھپا ہے چھپی چاندنی. الاجل یا امام زماں الاجل. مشق ایسا ہوا حیف دین مبین, اب اوہام ذہنوں میں بس جا گزی. نہ تو خوف خدا ہے نہ نور یقین, نہ تو خوف خدا ہے نہ نور یقین. الاجل یا امام زماں الاجل. اور ظلم و جور و تشدد کی ہے انتہا, سلطنت راج کرتی ہے اب برملا. حق ہے پامال رسوا ہے دین خدا, حق ہے پامال رسوا ہے دین خدا. الاجل یا امام زماں الاجل. اور زور باطل کی ہر سو ہے فتنہ گری, کفر و الحاد سے پھر ہے دنیا بھری. روپ دھارے ہے ایمان کا پھر سامری. الاجل یا امام زماں الاجل. تو جو آئے تو پھر راج ہو منصفی, پھر سے قائم ہو احکام دین نبی. بے شک. عدل و انصاف ہو سرخرو زندگی, عدل و انصاف ہو سرخرو زندگی. الاجل یا امام زماں الاجل. کب سے ہے یہ زمانہ تیرا منتظر, کیوں ہے آنکھوں سے اوجھل تو اے چارہ گر. رخ سے پردہ اٹھا نور ہو جلوہ گر. الہی آمین. الاجل یا امام زماں الاجل. قید عالم میں ہے گھری زندگی, ایک قیامت بپا ہے یہاں ہر گھڑی. بے شک. ملتجی ہے شاہ آپ سے مظہری. الاجل یا امام زماں الاجل. اور نام لیوا تیرا اور پریشان ہو, مضطرب مبتلا اور حیران ہو. تو جو چاہے تو مشکل کل آسان ہو, تو جو چاہے تو مشکل کل آسان ہو. الاجل الاجل یا امام زماں الاجل یا امام زماں الاجل. آمین یا رب العالمین ثم آمین. الہی یہ جو دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہے اس کو ختم کرے. ہمارے امام کا ضرور جلد ہو, اور ہمارے ہدایت چینل پھلے پھولے بہارے لوٹے. تم سب لوگ سدا شاد و آباد رہو. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ تھیں ہماری نجمہ آنٹی, بہت ہی بہترین ہمیشہ کلام لے کر آتی ہیں. آج کے حوالے سے انہوں نے امام زمانہ کا بہت بہترین کلام پیش کیا. ایک اور کال ہے, سحر کال لیجیے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ بس شکر اللہ. آپ بہت دنوں بعد تشریف لے کر آئی. بس ایسے ہی پہچانا آپ نے؟ جی بالکل بالکل پہچان لیا, ہم آپ کا روز انتظار کرتے ہیں. اچھا جی نام بتائیں پھر. روزینہ. ہاں جی ویری گڈ, آپ نے پہچان لیا. صحیح, میں نے کہا ہو سکتا ہے گیس کیا ہو. نہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. بس جی روزینہ بہن, آج کے جی آج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کے حوالے سے آپ نے کیا ٹاپک رکھا ہے؟ جو آج کے موجودہ حالات ہیں پاکستان میں, اور ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. جو شکارپور میں بم بلاسٹ ہوا ہے, 20 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں, اور 40 سے زیادہ افراد. میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اتنا افسوس لگ گیا. وہ جگہ دکھا رہے ہیں اتنے جوتے لوگوں کے, اور اتنا وہ خون بہا, اتنا افسوس لگ گیا نا کہ کیا آپ کو بتاؤں. میرا تو دل ایسے نہ رو رہا ہے. میں تھوڑا سا نا, اب میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی, میں تھوڑا سا کسی کا دیکھ لوں نا, کسی کا دکھ یا کسی کو تکلیف, تو مجھے نا پھر میرا رونا نہیں رکتا. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس وہ دعا کریں اللہ اور پانچ پاک یہ ان لوگوں کو
کو ہدایت دے اور ہمارے مومنوں کو زیادہ کر رہے ہیں ایسے. بالکل. تو اللہ اور پائتن پاک اور امام زمانہ کا آج دن ہے تو ان سے دعا کریں کہ بس بالکل آئیں جلدی آئیں تو یہ کچھ کریں جی. الہی آمین. اور میرے لیے بھی دعا کرنا سب مومنوں کے لیے جو بیمار ہیں سب کے لیے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اور سب کے لیے. تو میں آتی رہوں گی. آج تھوڑا سا نا میں کیا کروں گی نیکسٹ ٹائم میں تھوڑا سا کوئی ایک آپ بھی چیزیں بتاتے ہیں میں بھی کوئی چھوٹا سا نسخہ بھی بتا دیا کروں. جی بالکل بالکل. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آئیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. ہاں تو وہ نا میں آپ خود ٹرائی کیا تو میں نے مولا علی رضا علیہ السلام کا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے نا کہا کہ اگر آپ کا کھانسی ہے گلا خراب ہے تو ویسے میں اپنے دادی اور امی سب بڑوں سے سنتی تھی کہ وہ نا جیسے وہ کشنی کی تھی ایسے اس کو منقع کہتے ہیں. جی بالکل. وہ اتنا میں پڑھا نا تو پھر میں نے اپنے پہ ٹرائی کیا نا تو وہ اس کو نا پاکستان سے کرتے تھے. پہلے زمانے میں آگ جب ہوتی تھی نا تو اس کی جو گرم اس میں رکھ کے تو وہ پھول جاتے تھے نا وہ منقع تو وہ کھاتے تھے خاص کر کے رات کو تو کھانسی اور گلا نا ٹھیک ہوتا تھا. میں اب ادھر ہوں نا تو میں نے وہ پڑھا تو میں لے کے آئی تو میں نے کیا میں نے ادھر گیس میں رکھا نا وہ جو فرائی کرنے والا پین ہوتا ہے اس میں ڈال کے نا 5 منقے ڈالے میں نے تو وہ نا ایک طرف سے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا پھر دوسری طرف کیا میں وہ کھائے تو میرا نا گلا کافی وہ نا جیسے جو کھانسی نہیں رکتی تھی. ایک یہ تو ایک اور ملٹھی اس کو کہتے ہیں وہ بھی منہ میں ڈالنے سے نا کھانسی کا کافی فرق پڑتا ہے. میرے دادی لیتے تھے تو میں نے مجھے یاد آیا تو وہ کافی بہتر ہے. تو میں نے کہا ایسی کوئی چیزیں پتا چلیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. آپ کو بالکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ہمارے جس ناظرین کو بھی اگر کھانسی ہو تو یہ ہماری روزینہ بہن نے بہت ہی بہترین سا اور آسان سا طریقہ بتایا ہے جی. تو دعاؤں میں شامل رکھنا. بالکل جمعہ مبارک. تو یہ دعا کریں ہم مل کے کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے کوئی اچھا لیڈر آئے یہ سب کو ختم کر دے. میں تو کہتی ہوں اگر مجھے ایسے ہی کہہ رہی ہوں میں ہے تو کچھ بھی نہیں. میں کہتی ہوں بیٹا میں نا کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا بنایا کہ میں کچھ بھی نہیں میں تو خاک ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں میں تو خاک ہوں. اگر مجھے مل جائے نوکری در فاطمہ کی سبحان اللہ وہ تو نوکری میری پتہ نہیں کیا ہوگی. میرا یہ خیال ہے. تو اگر نا بیٹا میں نکل جائے نا ہم جیسے آپ کہتے ہیں میں کہتی ہوں یہ نکل جائے نا میں تو یہ سارا سسٹم اچھا ہو جائے. میں تو کچھ بھی نہیں. میں ان کے میں نے خود ہی نا ایسے صبح فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں نا تو نماز پڑھ کے تو تھوڑا کچن میں جاتی ہوں تو یہ میں خود ہی بناتی رہتی ہوں. تو یہ میں نے کہا میں پہ کچھ میں اپنا ہی کروں. ہاں تو میں کچھ بھی نہیں. اگر مجھے مل جائے در فاطمہ کی نوکری تو اور نوکری تو مجھے کچھ چاہیے نہیں. اگر مل جائے بی بی زہرا کے قدموں کی دھول میں تو کچھ بھی نہیں. میں خاک ہوں. میں کیا ہوں. میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. میں نے کافی لمبا نا ایسے جوڑ کے کہا جی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے بہن. آپ بھی ہم کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کی دوسری کال کا انتظار کریں گے. خدا حافظ. صدف یہاں آپ بتاتے چلیں کہ جو شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے 25 ہو چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ کر 50 ہو چکی ہے. اللہ اکبر. جی ایک کال ہے کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدف میں پھر آ گئی. جی بسم اللہ آنٹی. جو باتیں بتائی ہیں جی ٹوٹکے جو بتائے تھے بڑے کام کی چیزیں بتا دی. جی بالکل ماشاءاللہ. اس طرح سے اگر ہمیں بھی کچھ چیزیں کل ڈسکس کر رہی تھی اور اگر لوگ ایسے بتائیں تو بہت اچھی چیزیں پرانی نکل آئیں. بالکل کچھ حکیمی نسخے ہیں پرانے
اور وہ چیزیں بڑھ کے اور ڈاکٹروں تک پہنچ جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. بے شک شروع سے ہی یہ کنٹرول میں ہو جائے جو چھوٹے چھوٹے مرض گھر میں ہو جاتے ہیں. اگر اس کے بعد اینٹی بایوٹک پہ بھی چلے جائیں تو آنٹی وہ فرق نہیں پڑتا جو دیسی ٹوٹکوں پہ ہوتا ہے. بالکل یہی میں نے ابھی سن کے مجھے یاد آ گئی. منقے تو بڑے کام کی چیز ہے. اب یہ ملتے کہاں ہیں اس کی ذرا مجھے تجویز ہوگی کہ کہیں سے پتہ کرو. جی آنٹی ہر کیش اینڈ کیری میں بآسانی دستیاب ہیں. منقے نہیں میں نے دیکھے کہیں. اور بڑی ضروری چیز ہے منقے گھر میں ہونا, شہد کا ہونا, بالکل بے شک, نیبو کا ہونا. اب یہ تو چلے ٹھیک ہے آنٹی. لچھی جو ہے وہ کس شکل میں ہوتی ہے, کیا آپ وہ چوسنے آنٹی دونوں چیزیں جو ہے میں آپ کو گفٹ کروں گی. اچھا جی بالکل. ایک انہوں نے جو ابھی اور ایک آدھ اشعار بھی سنا دیے جی بالکل کی اور دعا بھی کی ہے بھائی. بالکل بالکل جی. بس وہ ایک اور سن لو, یہ حال ہی کا ہے. جی بسم اللہ. کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور خاندانوں میں اور شہروں میں اور محلوں میں اور اداروں میں, تو وہ حالی الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ قوم کے گھر پاس بیٹھو قوم کی گالی سنو, اور قوم سے گر دور بیٹھو تانے حالی سنو. مارو بولی ان سبوں کو ڈٹ کے قوالی سنو. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بس ناظرین ہماری ساری قوم جو ہے آج دکھ میں ڈوبی ہوئی ہے. بس تھوڑے سے کالر آتے ہیں تو تھوڑا سا دل ہمارا سنبھل جاتا ہے ذرا سے لمحے, لیکن پھر دوبارہ ظاہر ہے جو بہت بڑا آج دیکھیں امام بارگاہ میں ہوا ہے جمعے کی نماز کے دوران. آپ یہ دیکھیں نمازی تک محفوظ نہیں ہے جس ملک میں. ایک کال ہے, سیر کال لیجئے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن. جی محمد علی بھائی. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ بریک پہ تو نہیں جا رہے؟ نہیں تو بریک پہ جا رہے ہیں تو پھر میں بریک کے بعد آپ سے بات کر لوں. بسم اللہ بھائی آپ بات کیجئے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں تو اب یہ جو دھماکے ہوتے ہیں جو کچھ تھے اب افسوس نہیں کرتا. اب تو میں پیغام ہے تو کچھ کام کرنا پڑے گا ہمیں. پریکٹیکلی افسوس کر کے ہم تو تھک گئے ہیں. اب ہم سے افسوس نہیں ہوتا, کام بھی کرنا چاہیے. اور اگر کام نہیں کریں گے تو یہ لوگ پھر ہم کے اوپر مسلط ہو جائیں گے, اور پھر وہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم ماریں گے تو یہ کیا کریں گے, بیٹھے رہیں گے, روتے رہیں گے. جی بھائی آپ کے خیال میں ہمیں کس کام کا آغاز کرنا چاہیے؟ جی ہاں جی, پہلے تو یہ پیغام سن لیں علامہ اقبال صاحب کا, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے ہمیں جو کام کرنا ہے. وہ کام ہے وہ پیغام پہلے پہنچا دیں. بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے, خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات. نسل, قومیت, کلیسا, سلطنت, تہذیب, رنگ, خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار, انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اٹھو اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. دیکھیں بہنیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو ڈویژن ہو چکی ہے دنیا کی, اس کے اندر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, ہمیں لڑاتے ہیں. ابھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ کی کہ 3 دن سے اپنے بھائی سے جو تعلق توڑ لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں 64 ایئرز ہو چکے ہیں, ہم نے ان جگیرداروں اور سرمایہ داروں نے کسان سے تعلق توڑ لیا ہے, یونیورسٹی ایگری آف کلچر سے تعلق توڑ لیا ہے, مزدور سے تعلق توڑ لیا ہے, اور یہ اسمبلی میں بیٹھے ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور کہتے یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. بھائی ان نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے اور ہم ہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ہم سے زبردستی رہتی ہے اور اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, ہارزونٹل اور ورٹیکل. یہ عام آدمی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ 2 تقسیمیں کہاں ہو چکی ہیں. ان کے جو کرندے ہیں سرمایہ دار کے کہاں کہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں. اس کا سرمایہ دار کا سب سے بڑا جو کرندہ ہے وہ ہے
मुल्ला, ये मुल्ला को जो है ना मस्जिद में यूज करता है, फिर उसके पास इनके पास पुलिस है, फिर इनके पास ये जो क्या कहते हैं पीरी मरीदी है, ये सारे के सारे मेरी बहन इनके एजेंट हैं, ये काम करते हैं। बिल्कुल हाँ, ये फिर हमको लड़ाते हैं। ये जो धमाका हुआ है या जो ये बातें हो रही हैं, ये हमें लड़ाने की होती है। अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहते हैं जी दहशतगर्दी हम खत्म कर रहे हैं जी, दुनिया में पीस चाहते हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और इस माशरे के अंदर ये जो कैपिटलिज्म के पास पीस का कोई भी एक भी अमल नहीं है। अगर अमल होता, अब ये चाइना उभर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और क्या कर रहा है कि ओबामा साहब ने नरेंद्र मोदी को इस भारत में जाके कितना असला दिया है, किसके लिए? कि चाइना को दबाने के लिए। ये पीस नहीं चाहते। तो मेरी बहनों, जो आम लोग हैं, उनको बताओ कि हमने इस सरमायादार से जान छुड़ानी है और दुनिया के अंदर पीस लेके आना है। अभी मेरी बहन बात बता रही थी कि जो मीठा पकाने का, तो मीठा पकाने का अगर अनाउंस करना है तो ये करो कि जो मेरा किसान भाई गुड़ बनाता है मार्केट के अंदर, गुड़ के चावल बनाओ, गुड़ की चाय पियो, गुड़ का हलवा बनाओ, गुड़ की लस्सी बनाओ। इस गुड़ को, क्योंकि वो आपका मजदूर और किसान जो बैठा हुआ है वो बना रहा है, और ये सरमायादार क्या करता है, अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है और उसको वो हमारा जो किसान है उसका सारा का सारा फाल उठा के अपनी फैक्ट्री में ले जाता है और उस किसान को चंद रुपए देके और उसको कहता है कि ये ले तेरी, तू अपनी जिंदगी गुजार। उसके घर का चूल्हा नहीं चलता। वो किसान जो जमीन का सीना चाक करके मेरी बहन सोना निकालता है, और सोने का सारा माल जो है वो जागीरदार और ये सरमायादार खा देते हैं। और वो जिसने सोना निकाला होता है वो क्या होता है, उसके घर में उसके पास पैरासिटामोल खाने के पास पैसे नहीं है, उसके पास हकीम के पास जाने के पैसे नहीं है, उसके पास अपने बहन भाई मुर्दा को दफनाने के लिए मेरी बहन वो पैसे मांगता है कि मेरी माँ मर गई है, मेरा प्यो मर गया है, मुझे पैसे दो, मैंने अपने भाई को इसको दफनाना है। वही जागीरदार फिर उसको पैसे देता है, ईसान जताता है कि देख मैंने तेरी आज माँ को दफन करवा दिया, उसके कुल करवा दिए, उसके खत्म दुआ दिया है। तो मेरी बहनों, एक बात याद रख लो, लिख के टेबल के ऊपर और अपने अपने गले में लिख के डाल लो। जिस तरह ये कार्ड डालते हैं ना, शनाख्ती कार्ड अपने गले में डालते हैं, सिक्योरिटी का कार्ड, लिख लो कि ये सरमायादार का आज ये लास्ट दौर है और ये टाइटैनिक की तरह ये सिंक हो रहा है। आम आदमी को नहीं पता चल रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत खुश हूं, अन करीब मेरी बहनें हम खुद ही देखेंगे कि ये टाइटैनिक सिंक जो ना ये डूब चुका है। और वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर का आगाज किया था, जिसकी आवाज अल्लामा इकबाल ने भी लगाई, जिसकी आवाज फैज अहमद फैज ने भी लगाई, जिसकी आवाज मीर तकी मीर ने भी लगाई, और वो बेचारा एक मासूम सा बेचारा मर गया, बेचारा इस जागीरदारी के दौर के अंदर, सरमायादार के दौर के, वो सागर सदीकी, उसकी आज इन्होंने गजलें बेच के खा ली हैं। वो यही था, इस माशरे से तंग होके कोने में बैठा हुआ था। इन्हीं लोगों के ये मुजरम है ये लोग। तो इन मुजरमों को पहचानो, जागीरदार और सरमायादार। ये गुमाश्ता सरमायादार जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा दीन का, दुनिया का, इंसानियत का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। और उठो, फिर वही बात, बंदा मजदूर को जाकर मेरा पैगाम दे, ये पैगाम आज पहुंचा दो और तैयारी कर लो, उठो, सो नहीं। और मेरी बहनें जो लंदन में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान का और हालात है, यहाँ की आपकी क्या ड्यूटी है? उठो मेरे बुजुर्ग, उठो और पार्लियामेंट की तरफ चलो, इलेक्शन लड़ो। 2 महीने रह गए हैं। मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लेटनस्टोन, वाल्थमस्टो, उठो। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बैठी हुई है, ओवरसीज बैठे हुए हैं, और उठो और उठ के असेंबली की तरफ जाओ और अपना हक छीनो, जो ये जो लोग सरमायादार बैठे हुए तुमको यूज करते हैं। आज के बाद अपना वोट नहीं बेचना और अपनी अपनी तंजीमें बना लो, अपनी पार्टी बना लो, अपना मंशूर बना लो, अपना मैनिफेस्टो बनाओ। इंशाअल्लाह ताला हम आपको वोट देंगे। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन टाइम देने का। मुलाकात दुआ में याद रखिएगा। सलामत रहिए आप। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज का टॉपिक हमारा चल रहा था पाकिस्तान के मौजूदा हालात। आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन अब हम मुख्तसर से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।